السلام علیکم خواتین و حضرات. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر ایک کو ہے. کوئی جتنا بھی گناہ گار ہے، نہ جانے ایسا کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر ایک کے اندر موجود ہے. ہر ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان قربان کرنے کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار ہے. عام طور پہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو پاتا، لیکن مجھے لگتا ہے کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کچھ ہو تو بس پھر ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا. ہمارا دل چاہتا ہے ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جائیں. ایک ایسا واقعہ، میں ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں. مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے وہاڑی کے ایک گاؤں سے بڑا محبت بھرا خط لکھا گیا کہ مولانا صاحب، ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں ہوا. ہمارا بہت جی چاہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی لیکچر ہو. آپ ہمیں وقت عنایت فرما دیں، ہم تیاری کر لیں گے اور ہم بیان کروانا چاہتے ہیں آپ کا. تو میرے اچھے ناظرین، مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جب میں نے یہ خط پڑھا اور ان کے محبت بھرے جذبات دیکھے تو میں نے انہیں کنفرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا. کہتے ہیں کہ مقررہ وقت پہ میں ٹرین پر سوار ہوا اور پھر جب میں ڈیسٹینیشن پہ پہنچا، وہاں اتر کے ریلوے اسٹیشن سے میں تانگے پہ جب بیٹھا تاکہ میں گاؤں پہنچ سکوں، اور جب میں گاؤں پہنچا تو میزبانوں نے مجھے ہدیہ پیش کیا، تحفہ دیا، اور اس کے بعد ایک عجیب بات کی. کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کروانا چاہتے، آپ کا یہاں لیکچر نہیں ہو سکے گا. کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی محبت سے مجھے اصرار کر کے بلایا ہے، اور جب میں پہنچا ہوں تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ہمارے اس گاؤں میں 90% لوگ قادیانی ہیں، اور وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہ تو تمہاری عزتیں، نہ مال، نہ گھر بار محفوظ رہیں گے اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم لوگوں نے بیان کروایا تو. مولانا صاحب ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، اور تعداد میں بھی کم ہیں. وہ تو 90% ہیں اور ہم صرف 10% ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ لڑائی مول نہیں لے سکتے. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں کروا سکتے آپ کا. میرے اچھے ناظرین، مولانا صفدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کا جو ہدیہ تھا، لفافہ تھا، وہ واپس کیا اور کہا کہ بات تمہاری یا میری ہوتی تو میں چلا جاتا، لیکن اب تو بات ہے مدینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی. اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں واپس چلا جاؤں، اب تو بیان ضرور ہوگا. میری یہ بات سن کے گاؤں کے لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ چلے جائیں ورنہ یہاں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا یعنی با اثر شخص یا کوئی گنڈا ہے؟
میری یہ بات سن کے انہوں نے کہا کہ گاؤں سے کچھ دور نورا ڈاکو رہتا ہے، پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب ہم نورے کے ڈیرے پہ پہنچے تو نورا بولا، آج خیر ہے، مولوی کیوں آ گئے تھے؟ میں نے کہا کہ جی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، تم کچھ کرو گے؟ میری بات سن کر نورا بجلی کی طرح کھڑا ہوا اور بولا، میں ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں ہاں۔ وہ ہمیں لے کر چل نکلا۔ مسجد میں 3 گھنٹے بیان کیا میں نے، اور نورا ڈٹ کے کھڑا رہا۔ آخر میں نورے نے یہ کہا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے بچ نہیں سکے گا۔ میرے اچھے ناظرین، مولانا صفدر اوکاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس گاؤں میں جہاں 90% قادیانی تھے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں ہونے دیتے تھے، جب نورا وہاں ڈٹ کے کھڑا رہا اور اس نے کہا کہ کوئی یہاں نظر اٹھا کے تو دیکھے، میں اسے نپٹ لوں گا۔ اور صفدر اوکاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے بڑے آرام سے تسلی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیکچر دیا، بیان دیا، اور پھر میں وہاں سے بڑے سکون اطمینان سے واپس چلا آیا۔ اس واقعے کو جب کوئی 6 مہینے یا کچھ عرصہ گزر گیا تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے گھر پر آیا، سر پہ اس کے امامہ تھا، چہرے پہ داڑھی تھی، زبان پر درود پاک کا ورد تھا۔ میں نے پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ وہ آدمی رو کر بولا بھرائی ہوئی آواز میں، مولانا میں نورا ڈاکو ہاں۔ جب اس دن میں واپس گھر کو لوٹا، جا کر سو گیا جس دن بیان ہوا تھا، آنکھ لگی ہی تھی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے، میرا ماتھا چوما اور فرمایا، آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں، اللہ نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ مولانا صاحب، اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا، میرے تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، روشن ہو چکی تھی۔ اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے تو اللہ نے میری زندگی ہی بدل دی، میری آخرت بھی سنور گئی۔ میرے اچھے ناظرین، آپ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نوازتے ہیں، اللہ کریم کیسے نوازتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر فدا ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ کیسے ان کا ظاہر و باطن روشن ہو جاتا ہے، کیسے دنیا اور آخرت سنور جاتے ہیں۔ میرے پاس تو لفظ نہیں ہیں، مجھے تو یہ واقعہ بہت متاثر کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر اس نورے ڈاکو کا ایک چھوٹا سا عمل تھا نا، بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اصل میں کتنا بڑا، اور کیسے وہ نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی بامراد فرمائے اپنی شان کے مطابق، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے مطابق ہم پہ کرم نوازی فرمائے۔
اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.